عورت جب باہر نکلے تو معاشرہ ذمہ دار ہے کہ ہراسمنٹ سے بھی اس کو پریونٹ کیا جائے۔ وفاقی محتسب ایک ادارہ ہے، بڑا خوبصورت ادارہ ہے محتسبین کا، پاکستانی اس کے ایشوز ہوں سب یہاں پر ہینڈل ہوتے ہیں۔ آئی ٹی از اے گولڈ مائن۔ گھر بیٹھے بیٹھے بچے صرف ویب سائٹ کو لائک کرنے کے پیسے بنا رہے ہیں۔ معاشرے کا ایٹیٹیوڈ بدلے، لوگ چھپاتے ہیں، معاشرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس گھر میں کوئی ڈسیبلڈ آدمی یا بچہ ہے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں، کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین از دی اونلی سولوشن آن دا ڈے آف پولنگ۔ بڑا نقصان ہوا پاکستان کا، اربوں ڈالرز کے اعتبار سے نقصان ہوا۔ دنیا کی جو پیش رفت ہے اس کو مدد کرنے کے لیے وہ بڑی کمزور ہے۔ آئی ہیو ویری ہائی ہوپس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان، میرا پاکستان، دنیا میں بے انتہا ترقی کر سکتا ہے۔ میں فار مائی سیلف تو گفتگو کم ہوگی میری طرف سے، فار پاکستان زیادہ ہوگی۔ فار مائی سیلف تو اللہ میاں نے زندگی دی ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ثواب کمانے کے موقع ملیں اور گناہ میرے کم ہوں اور میری مغفرت کرے اور مجھے معاف کرے۔ وہ تو سیلف ٹارگٹ ہے، وہ زندگی بھر کا ہے اور مزید مستحکم ہوتا جاتا ہے جب ذمہ داری بڑھ جائے۔ ملک کے حوالے سے جو ٹارگٹس تھے وہ ایک کنٹینیویشن 3-4 سال کی تھی، جس کے اندر بہت سارے ایریاز کے اندر، آئی ٹی کے اندر اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بے انتہا کام ہو رہے تھے۔ مگر جب گورنمنٹ کی چینج آئی اس کے بعد ٹارگٹ سب سے بڑا یہ رہا کہ پاکستان کو کرائسس سے نکالا جائے۔ کرائسس کیا ہے؟ پاکستان کے اندر پولرائزیشن کا کرائسس ہے، پاکستان کے اندر آپس میں بات چیت کر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے اعتبار سے کرائسس ہے، مینڈیٹ کرٹیکل ہو گیا ہے۔ یعنی پچھلی حکومت کو اگر سلیکٹڈ کہا جاتا تھا تو اس حکومت کو امپورٹڈ کہا جا رہا ہے، وچ از اے کریٹیکل ایشو۔ میرا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ تھا کہ ٹیمپریچرز کم کیے جائیں، انتخابات کی طرف پیش رفت ہو، کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے۔ اس کے اندر بڑا میجر پولرائزیشن تھا کہ انتخابات جلدی ہو جائیں یا وقت پر ہوں، اور میری خواہش یہ تھی کہ سب کو بلا کر، سب کو ملا کر، بجائے اس کے کہ میں اخبار کے ذریعے گفتگو کروں، میں نے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ کوشش کی کہ انتخابات کے حوالے سے بھی اور معیشت کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، کیونکہ کرٹیکل پریشرز ہیں پاکستان کے اوپر، اکنامک پریشرز ہیں۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے، ڈالر کے اعتبار سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، ہماری امپورٹس بڑھ گئی ہیں، ایکسپورٹس بہت کم ہیں، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کمزور ہے۔ تو یہ فائنینشیل سٹرکچر جو ہے، اور اگر ہماری جیب گہری ہوتی، ہمارے ہاں چوریاں اتنی ہوئی ہیں کہ جیب بھی ہماری گہری نہیں ہے، چوریاں اگر نہیں ہوتی تو معاملات بہتر ہوتے، تو وہ ڈیپتھ بھی نہیں ہے ہمارے ٹریجری میں کہ ہم ان معاملات کو ہینڈل کریں۔ تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے، میری کوشش جاری ہے، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کی جوڈیشری، سب لوگ مل کر ایک مثبت فیصلہ کریں، انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ، جس نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور مثبت بات کی ہے کہ جی سیاست سے ان کی نیوٹرلٹی بھی ہے۔ تو ان سب، یہ اچھی فاؤنڈیشنز ہیں، ان پر بلڈ کیا جائے۔ میں فلڈز کے سلسلے میں، آپ جانتے ہیں پاکستان کا موقف اور بڑا سچا موقف ہے کہ ہمارا 1% بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے گلوبل وارمنگ میں، 1% سے بھی بہت کم ہے۔ مگر جو گلوبل وارمنگ کے منفی جو کیفیات ہیں جو پیدا ہونا شروع ہوئی، اس میں پاکستان سب سے پہلے میجر کرائسس کے تھرو گزرا ہے کہ فلڈز آئیں۔ اچھا، فلڈز کے اندر ہم نے نوشہرہ ڈسٹرکٹ اور اس کے ارد گرد کا سارا معائنہ کیا جب کرائسس تھا بڑا، اور اس کے بعد ہم نے پنجاب اور بلوچستان اور سندھ ہر جگہ دورہ کیا، اور اندازہ ہوا کہ بہت بڑی کیفیت ہے۔ جو اوپر کا ناردرن ایریا ہے وہاں سے تو سیلاب آتا ہے، چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے، مگر رکتا نہیں ہے پانی، ڈیمیج کرتا ہوا راستے میں سے گزر جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن نے، سب نے کرائسس میں فوراً بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بلوچستان اور سندھ میں اسی طرح سے جو ٹورنٹس ہیں، راجن پور میں اور اس ایریا کے اندر، بہاولپور کے ایریا کے اندر، وہ بھی میں نے خود جا کر دیکھا اس کا ڈیمیج۔ وہاں پہ بھی ڈیمز میٹیگیشن کے اعتبار سے نہیں بلکہ اڈیپٹیشن کے حوالے سے، اور کہ وہاں پر ڈیمز بنا لیے جائیں تاکہ یہ ایک دم سے آبادی کو نقصان نہ ہو۔ بلوچستان اور سندھ کے اندر پانی کھڑا ہوا، سارے میلوں تک، یعنی 50 میل تک سارا
ज़मीन ज़ेर आब, गाँव ज़ेर आब, लोग वहाँ से पनाह लेकर कहीं और बैठे और वो अब तक जारी है। तो लिहाजा बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का, अरबों डॉलर्स के एतबार से नुकसान हुआ। दुनिया की जो पेशरफ्त है इसको मदद करने के लिए वो बड़ी कमज़ोर है। मगर जिनीवा में अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं समझता हूँ कि वो वहाँ से और मस्बत नताइज निकलेंगे। मैं उन ममालिक का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी मदद की, और उन इदारों का और NGOs का और सिविल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन सैलाब मुतासरीन की मदद की। तो सैलाब के सिलसिले में दुनिया के अंदर पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रोल रहा है। ये बिलियन ट्री सुनामी, फिर 10 बिलियन ट्री की प्लांटेशन, ये एक बड़ा मस्बत दुनिया को नज़र आई कि पाकिस्तान ने ये काम किया। और ये वोटों के लिए नहीं किया गया, ये तो उससे पहले से काम चल रहा है, और यही तरीक़ा है जिससे हम मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों करेंगे। डिफरेंटली एबल्ड की पर्सन के ऊपर मिसेस अलवी ने बड़ा काम किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक फ़िगर अब फाइनल सरकार ने पिक कर लिया है कि 10% लोग डिसेबल्ड हैं, और उसके अंदर हमने ज़हनी तौर पर अपने लिए 4 की क्लासिफिकेशन की है, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ या डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस कह लीजिए। एक वो है जो नाबीना है। जो नाबीना लोग हैं, हमने ये तय किया है कि मिसाल के तौर पर उनकी ज़हनी सलाहियतें मुझ जैसी और आप जैसी हैं, वो हो गए। जो सुन नहीं सकते, समात से महरूम है, वो भी, उनकी भी ज़हनी सलाहियत हम जैसी और आप जैसी है। जो फ़िज़िकली डिसेबल्ड हैं, जिनके हाथ नहीं या व्हील चेयर पर हैं या जिस तरह से भी, उनके लिए भी उनकी भी ज़हनी सलाहियतें हम जैसी हैं। तो लिहाजा इन सब को एक्सेस होना चाहिए, आम स्कूलों के अंदर एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि जो तासुबात हैं बच्चों के अंदर, इसी जगह पर जहाँ आप ये इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी जगह पर एक डिसेबल का प्रोग्राम हुआ था कोई 8-10 महीने पहले। उसमें 2 बच्चे जो आम स्कूलों में जाते थे, उनको कुब था, स्पाइनल डिफेक्ट था। तो जब उनसे पूछा मिसेस अलवी ने कि तुम्हें स्कूल में क्या परेशानी, उसने कहा जी एक ही है कि बच्चे मजाक करते हैं कि तुम कुबड़ा हो और तुम कुबड़ी हो। तो ये कैफियत है माशरे के अंदर, जिसके लिए ज़रूरी है कि ये बच्चे आम स्कूलों में जाएं और आम स्कूलों के बच्चे महसूस करें कि इनको कैसे ट्रीट करना है, और जो पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनको भी ख्याल हो कि माशरा इतना आसान नहीं है। तो लिहाजा इनकी नौकरियों की कोशिश करना, इनकी स्किल डेवलपमेंट करना, इनको माशरे का हिस्सेदार बनाना, डिपेंडेंट नहीं बट कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इसी तरह से जो मेंटल पर्सन्स हैं विद डिफरेंट एबिलिटीज़, उसमें डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज़म है, ये डिसलेक्सिया है कि तालीम के अंदर ज़रा से स्लो होते हैं, उनके लिए भी हमारी कोशिश ये है कि आम स्कूलों को कंपल्शन हो के रिफ्यूज़ नहीं करें, उनकी फ़ीस नहीं बढ़ाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स उनको लेते हैं। प्लस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे काम किए कि 3 से 5% का इनका नौकरियों का कोटा रखा है, मगर इतने ट्रेंड नहीं है कि ये मैच कर जाए नौकरियों के साथ। तो लिहाजा उन इदारों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं जिसमें इनको ट्रेन किया जाए और नौकरी को इनके लिए टेलर भी किया जाए, है ना। ये नहीं कि हर नौकरी को इनके लिए टेलर किया जाए ताकि इनको उन नौकरियों तक पहुंचाया जाए। इसमें मैं बैंक्स का मशकूर हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कि बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई और बैंक्स को एक्सेस दी। मगर मैं सबसे बड़ी चीज़ ये चाहता हूँ कि एटीट्यूड के एतबार से माशरे का एटीट्यूड बदले। लोग छुपाते हैं, मेरे अजीज़ रिश्तेदार, मेरे जो जानने वाले बातों को छुपाते हैं, माशरे को पता ही नहीं चलता कि इस घर में कोई डिसेबल्ड आदमी या बच्चा है। जब वो बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल जाने के काबिल ही नहीं रहता। तो इस्लामाबाद में भी अच्छा काम हुआ कि रैम्प्स भी बनाए जा रहे हैं, सब कुछ। तो बहुत इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर यही एहसास डेवलप कर एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन रही है। आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो मैं बात शुरू करता हूँ इस्लाम से, क्योंकि इस्लाम पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाना हयात, उसके बाद अल्लामा इक़बाल का विज़न, फिर कायद आज़म का। वुमेन एम्पावरमेंट के एतबार से शुरू से आपसे बात करता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी खदीजा वॉज़ अ बिज़नेस वूमन। तो ये कहाँ से आ गया कल्चर के जी बिज़नेस नहीं हो सकता, घर बैठो। इसके साथ साथ हरासमेंट को भी देखें, यानी औरत जब बाहर निकले तो माशरा ज़िम्मेदार है कि हरासमेंट से भी
اس کو پریونٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, وہاں سے چلتے ہیں. قائد اعظم بھی یہی بات کرتے رہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. اور آپ نے یہ فگر بتایا کہ جی دنیا کے ممالک کے اندر 158 ممالک کا سروے تو 145 پر 148 پر وومن جینڈر پیرٹی میں ہم ہیں. تو افسوس ہی ہوا مجھ کو. لوگوں نے کہا یہ فگر غلط ہوگا. میں نے کہا چلو 148 نہیں ہے تو 120 ہے, تو خوشی تو نہیں ہوئی. یہ وہ ریاست, وہ ورثہ مسلمانوں کا جس کے اندر سب سے پہلے پراپرٹی رائٹس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے دیے, سب سے پہلے دنیا میں. یعنی 1910 تک انگلینڈ کے اندر عورت واز دا پراپرٹی آف دا ہسبینڈ. اس کی پراپرٹی اس کے ہسبینڈ کی پراپرٹی, اس کی ارننگ اس کے ہسبینڈ کی ارننگ. یہ 1910 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم تو 1400 سال پہلے وومن امپاورمنٹ کر چکے تھے. تو یہ کلچرل چیزیں ہیں جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں. تو لہٰذا بڑی کوشش میں نے کی. ایک تو وومنس پراپرٹی رائٹس کے اعتبار سے وومن آمبڈسمن کے پاس یہ کنٹرول آ گیا کہ عورت کی انہیریٹنس کو خود فیصلہ کر کے امپلیمنٹ کرے. ہمارے ہاں بعض جگہوں پر عورت کو انہیریٹنس بھی نہیں دی جاتی, تو اس کو ہینڈل کریں. کیونکہ فائنینشلی امپاور نہیں کرو تو ہوا میں بات ہے ساری کہ جی ویسے ہم نے امپاور کر دیا. نہیں, فائنینشلی امپاور. تعلیم دینا یہ بھی بے انتہا ضروری ہے. مجھے اپنے پڑوسی ملک کے حوالے سے میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں. آج بھی میں نے خبر پڑھی جس کے اندر انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر مزید پابندی لگا دی. تو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم چیز ہے کہ عورتوں کی تعلیم ہو. اچھا, ہمارے ہاں عورتوں کی تعلیم پوری نہیں, یعنی عورتیں آؤٹ آف اسکول جلدی جاتی ہیں لڑکیاں, کیونکہ ماں باپ کو ہراسمنٹ کا بھی خیال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں بعض جگہوں پر کلچرل نیڈ ہے کہ عورتوں کے الگ اسکول بننا چاہیے. کہیں جو کو ایجوکیشن شہروں میں ہے وہ بھی تعلیم ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, ہراسمنٹ کو پریونٹ کریں, ہے نا. یہ معاشرہ ذمہ دار ہے. یہ ساری چیز سرکار تھوڑی کر سکتی ہے. بھئی ہر جگہ پر عورت ہے, ہر جگہ پر مرد ہیں. یہ سرکار کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے. سرکار تو جرائم کو پکڑتی ہے جب ہو جائیں, مگر پریونشن تو میری اور آپ کی اپنی عزت کا معاملہ ہے, مردوں کی عزت کا معاملہ ہے کہ عورتیں چھیڑی نہ جائیں. عورتوں کی عزت کا بھی معاملہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں مردوں کی عزت کا معاملہ ہے. تو اس کے اندر ایک تو کام بہت بڑا یہ ہوا کہ گھر بیٹھے بیٹھے عورت اکاؤنٹ کھول سکتی ہے. دیٹس اے بگ چینج. یعنی پہلے یہ تھا کہ بینک جائے گی, بینک جا کر جناب پھر وہ اپنے ہسبینڈ سے یا کسی سے خط لکھوائے گی. اب وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا فنگر پرنٹ کے ذریعے اکاؤنٹ کھول سکتی ہے. جب اکاؤنٹ کھولنے کے قابل ہو گئی تو یہ پیسہ لینے اور دینے کے قابل ہو گئی. BISP کے اندر اور احساس پروگرام کے اندر یہ تھا کہ عورت کو جب پیسہ گرانٹ ملتی تھی ہر مہینے کی, جو سوشل ویلفیئر کے اعتبار سے دی جا رہی ہے, اس میں وہ بیچاری ٹیکسی کر کے آتی تھی 500 روپے کی, 12,000 روپے لے کر جاتی تھی, 500 روپے وہیں کم ہو گئے. اس کے بعد کسی نے رشوت لے لی وہیں پر کہ جی میں تو جلدی تمہارا 200 روپے دے دو, 500 روپے دے دو, میں جلدی تمہیں 12,000 روپے دلوا دوں گا. وہاں پیسے گئے. پھر جب کیش لے کر گئی تو گھر گئی تو مرد نے اس کے بیٹے نے فوراً پیسے مانگ لیے. تو یہ ہوا کہ اب اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا, تو اس کا کنٹرول بہتر ہو گیا ہے. اچھا, اسی میں سے وہ پیمنٹ کرے گی, یہ کنٹرول بہتر ہو گیا. اسی میں اس کی انکم ہو سکتی ہے, اگر وہ کوئی چیز بیچے, کوئی بات کرے تو اسی میں. تو یہ ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی ہے, اس میں عورت اور IT یہ عورت کو بڑا اسٹرینتھن کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جن عورتوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے تو اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر ان کو انوالو کیا جائے. امیزون اور ان ساری مارکیٹس کے اندر اپنے گھر کی بنائی ہوئی چیزیں وہ ان کو مارکیٹ بھی کر سکتی ہے. تو پاکستان کے اندر جو قائد اعظم نے کہا, جو ہم سب کہہ رہے ہیں, جو جینڈر پیرٹی دنیا دیکھ رہی ہے, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑی جلدی چینج آئے گی. یہ تو پاکستان کا کمال ہے کہ عورتیں بھی گھر میں ہیں پھر بھی ہم ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بریسٹ کینسر کے حوالے سے 3 چیزوں کا پرچار کیا گیا, بہت اچھا اس میں فرق آیا. اور اسی مینٹل ہیلتھ کے معاملے کو بڑی زوروں میں ہم نے شروع کیا. لوگ اویئر ہو جائیں, گھر کی پریشانیاں کم ہو جائیں. جو خاندان کے اندر کشن تھا اس کو بھی ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ کشن رہے, ایک دوسرے کا خیال کریں, چیزیں ڈسکس ہوں اور یہ ٹابو نہ بنے. یعنی جس کے اندر ذکر نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے, ذکر نہ ہو کہ کوئی دوائیں لے رہا ہے, ڈپریشن کی دوائیں لے رہا ہے. تو یہاں اس بات کو بھی کہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں. یہی بریسٹ کینسر میں تھا کہ چیزیں چھپائی جاتی تھیں, تو اس کو ٹابو کیفیت سے ہم نے نکالا, اس کا پرچار کیا میڈیا کے ذریعے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے فرق پڑا.
تو اسی حوالے سے پبلک اویئرنیس ہی ایک بہت بہترین ٹول ہے. ٹیلی ویژن میں ٹاک شوز کے اندر ہماری گزارش ہے, مارننگ ٹاک شوز کے اندر خواتین کے اندر سب سے زیادہ ہماری گزارش ہے. پھر ڈرامہ نگاروں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 2-4 الفاظ ہر کیریکٹر کے اندر ڈال دو کہ لوگ اویئر ہو جائیں کہ بیماریوں سے دور کس طرح سے رہا جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ کے ایشو کو سمینہ علوی نے بھی اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے, کیونکہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک سروے کے طور پر بتایا کہ 24% لوگ اس وقت کسی ذہنی پریشانی کا شکار ہیں, اور طالب علموں کے لیے بتایا کہ 60 سے 80% بچے جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہیں. تو میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک پروگرام شروع کیا, اس کے اوپر ہم نے ایک نیشنل ٹیلی ہیلتھ مینٹل ہیلتھ ہاٹ لائن کا کام شروع کیا ہے. ایک مینٹل ایمرجنسی ہیلپ لائن چیٹ باٹ کے ساتھ شروع ہو جائے, واٹس ایپ کے ساتھ شروع ہو جائے, اور سوسائڈ پریونشن بھی اسی میں آ جائے. بہت سارے پاکستان کے اندر روزانہ 5-6 واقعات آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ باپ نے اپنی بچوں کو مار دیا, ماں نے اپنے بچوں کو مار دیا, کسی نے قتل کر دیا, کوئی غصے میں تھا, کوئی پریشان تھا, کوئی ذہنی مریض تھا. یہ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ ایکسپلوژنس کے بجائے اس کو پریونٹ کر لیا جائے. میں آپ کو 4 کیسز بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے دلوں کو اثر کریں گے. ایک کیس میرے پاس آیا 2033 روپے کا, کہ جس کے اندر ایک بزرگ تھے 81 ایئر اولڈ, انہوں نے FBR کو یہ کہا کہ میرے اوپر غلط ٹیکس لگایا تم نے, 2033 روپے میرے کم کرو. اچھا, FBR نے ان کی اپلیکیشن نہیں مانگی, وہ اپیل میں گئے, پھر بھی وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھے تو ہی نیو ہاؤ ٹو پش دیز ایشوز. مگر تصور کریں 2033 روپے کی جنگ چل رہی ہے. اچھا, FBR نے ان کی اپیل ریجیکٹ کی. پھر اس کے بعد جناب یہ وفاقی محتسب کے یہاں آیا, وفاقی محتسب نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. پھر پریسیڈنٹ کے پاس FBR نے اپیل کی 2033 روپے کے لیے. مجھے اتنا افسوس ہوا اس بات پر کہ اس سے کہیں زیادہ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے. پریسیڈنسی کا ٹائم, محتسب کا ٹائم, اپنا ٹائم, اس آدمی کو رلا دیا 2333 روپے میں. تو میں نے اس کے اوپر بڑا اپنی طرف سے معافی مانگی ان صاحب سے, اور FBR کو کہا کہ ایسی حرکت مت کرو. اس کو انا کا معاملہ بنا کر گھسیٹنا, 2333 معاف بھی کر سکتے تھے نا, کوئی اصولی بات تو نہیں تھی ہے. اینڈ ہی واز رائٹ. تو ایک تو وہ ایشو تھا. دوسرے میں نے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو نوکریاں ملیں. تو اینٹی نارکوٹکس بورڈ نے ایک اشتہار دیا, اس کے اندر ایک نابینا پڑھا لکھا نوجوان پہنچا, تو جو انویجیلیٹر تھا ریٹن ایگزام کے لیے, تو انویجیلیٹر تھا, اس نے کہا کہ تم تو ہو ہی نہیں سکتے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا کہ جی تم دیکھ نہیں سکتے, تم فائل ادھر سے ادھر کیسے رکھو گے ہیں. اس کو امتحان ہی نہیں دینے دیا. اس نے اپیل کی وفاقی محتسب کے یہاں, تو فیصلہ ہم نے اس کے حق میں کیا کہ بھائی جب اشتہار کے اندر تم نے جو لکھا ہے یہ سارے کام وہ کر لیتا ہے, کمپیوٹر لٹریٹ ہے, یہ کیا بہانہ ہوا؟ تو انہوں نے تلاش یہ کیا کہ جی ہمارے 100 لوگوں کے اندر 1.5 یعنی 150 لوگوں کے اندر ایک آدمی ہے, تو ہم گورنمنٹ کے کوٹا سے تھوڑے ہی سے کم ہیں. میں نے کہا اس کو اس طرح سے کوٹا مت لو, کوٹا از این ایگزامپل, اس کو ویسے لینا چاہیے. تو لہٰذا ایک اور میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, جو میں نے ہراسمنٹ کا ذکر کیا عورتوں کے حوالے سے, اس کے اندر ہمارے وفاقی محتسب ہیں ہراسمنٹ کی, ان کے پاس ایک کیس آیا, ایک پیمرا کا ڈائریکٹر تھا, اس نے ہراس کیا تھا کسی عورت کو. تو ایک تو یہ کیسز بہت کم آتے ہیں, عورتیں شرماتی ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا, کہاں کہاں ڈسکریجمنٹ ہوگا, کہاں کہاں یہ روکا جائے گا, کیونکہ وہ آدمی ان کے پیچھے بھی پڑا رہا کہ تم اپنی درخواست بھی واپس لو. اس کو میں نے فیصلہ کیا, اس کا جرمانہ 30 لاکھ کیا اور اس کو نوکری سے نکالا گیا. گورنمنٹ انیفیشنسی کی ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جرمن گورنمنٹ نے کروڑوں کی گرانٹ دی پاکستان ٹیکسٹ بکس کے لیے ایجوکیشن منسٹری کو, کھو گئی, کہیں انہوں نے کسی اکاؤنٹ میں جمع کر دیا, بھول گئے. 2019 میں پتہ چلا کہ یہ گرانٹ کا کیا ہوا بھائی, نہیں استعمال ہوئی. اچھا, اور جس بینک میں ڈالی اس میں پرافٹ بیئرنگ اکاؤنٹ بھی نہیں تھا. تو کتنا بڑا نگلیکٹ, کتنا بڑا اربوں کا نقصان ہو گیا ہے صرف اس بات سے.
تو لہٰذا یہ جو کیفیات ہیں، تو وفاقی محتسب ایک ادارہ ہے، بڑا خوبصورت ادارہ ہے محتسبین کا، کہ جس میں گورنمنٹ کی ساری منسٹری، سارے ڈپارٹمنٹ جو 170 کے قریب ہیں، ان کے خلاف کمپلینٹ ہو، اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز ہوں، سب یہاں پر ہینڈل ہوتے ہیں۔ بجلی، گیس، جو نام لیں آپ، نادرا، سارے ایشوز یہاں ہینڈل ہوتے ہیں اور بڑے ایفیشینٹلی ہینڈل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ایریا ہے جو دنیا میں اچانک ترقی کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر 2 انڈسٹریز کے اوپر مجھے بڑا بھروسہ ہے کہ پاکستان کو ڈیولپڈ کنٹریز کی صف میں کھڑا کرے گا تو وہ، اور 10 سال کے اندر یہ اس بات کا امکان ہے، اس میں آئی ٹی بھی ہے۔ اچھا، آئی ٹی آپ واقف ہیں کہ آئی ٹی کی ریٹرنز بے انتہا ہیں، آئی ٹی کی ضرورت بہت ہے، دنیا کو آئی ٹی کے اندر لوگ بہت چاہیے، اور پاکستان میں بیٹھے بیٹھے دنیا کا کام بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے اندر کوئی امیگریشن کی ضرورت نہیں، کوئی ویزاز کی ضرورت نہیں، بھوکے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں شنزو آبے صاحب سے ملا تھا، جو جاپان کے پرائم منسٹر ہو پاسڈ اوے، ہو واز اسیسینیٹڈ، تو اس نے مجھ کو یہ کہا کہ جی 1 لاکھ لوگ آپ کے ہیں، آپ آج ہمیں دے دیجیے۔ جرمنی سے یہی ریکویسٹ ہے، اس وقت دنیا میں یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ہیں تو آپ ہمیں دے دیجیے، آپ کے وہاں بیٹھے رہیں، ہمارا کام کر دیں۔ ایک صرف سائبر میں، سائبر سیکیورٹی کے اندر 8 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے دنیا کو، اور اس میں سے یہ ڈگریز کا چکر نہیں ہے، یہ اس میں سے 52% جو ہے وہ بغیر ڈگری کے کام کر رہے ہیں، بچوں نے سیکھ لیا اور بچوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو سائبر، تو یہ حال ہے۔ تو پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں پاکستان نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ 10 سال کا ہالیڈے دیا۔ پھر میں خود امریکن ڈائسپورا کے جو ملینئرز ہیں، 100 آف ملینز جنہوں نے بنائے ہیں، ان کمپنیز کے ساتھ ہر مہینے سارے سال 21 میں 22 کے اندر تو گورنمنٹ چینج ہوئی، اس کے بعد یہ پروجیکٹ رک گیا۔ ہر مہینے ہم رات کو 8 بجے سے لے کر 12-1 بجے تک ان سے بات کرتے تھے، ان کی پرابلم سالو کرتے تھے، ان کے انویسٹمنٹس کو انکریج کرتے تھے، اور وہ سب بیچا، انکلوڈنگ دا فیکٹ کہ بیٹری بنانے والا جو انڈیا میں انویسٹ کر رہا تھا گروپ پاکستانی، اس کا، اس میں پاکستانی بھی ہیں اور بھی ہیں، اس نے کہا کہ جی ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پر وہ جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں جو اس میں ضرورت پڑتی ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہے۔ تو بڑے بڑے انویسٹمنٹس کا امکان ہے۔ ایک سٹیبلٹی چاہیے، ایک گورنمنٹ چاہیے جو فارورڈ لکنگ گورنمنٹ ہو، اور ایک ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو آئی ٹی کی طرف، دیکھو لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہیں، ہمارا کلچر ایسا ہے نا، کنزرویٹو کلچر ہے، گھر بیٹھے بیٹھے وہ دنیا میں قرآن پڑھاتی ہیں، دنیا میں پڑھا رہی ہیں، اردو پڑھا رہی ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے امیزون کے ذریعے چیزیں بنا کر امیزون پر بیچ رہی ہیں۔ پرائم منسٹرز ڈیجیٹل سکلز پروگرام تھا جو شروع ہوا 2018 سے شروع ہوا، اور اس کے اندر آپ کو تعجب ہوگا، میں فگرز دوں، تقریباً 22 لاکھ لوگوں نے کیا، مفت پروگرام، اور آپ کے ذریعے میں پروپیگیٹ کرنا چاہتا ہوں، مفت پروگرام ہے، 6 مہینے کا ہے، آن لائن ہے، گھر بیٹھے بیٹھے کریں، اور اس کے اندر 10 سکل سیٹس کے لیے وہ پروگرام ہے۔ اور اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس میں پی ایچ ڈی کے لوگوں نے کیا، جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں انہوں نے کیا وہ پروگرام، مڈل کے بچوں نے بھی کیا، یعنی اس میں انٹری لیول ہے ہی نہیں کوئی، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اب اس کے اندر کیا ہوا، اس کے ہائی پرفارمرز جب ہم نے دیکھے تو اس میں وہ لوگ جنہوں نے $1 لاکھ سے زیادہ بنایا، $1.5 لاکھ سال کا بنایا، وہ دور دراز علاقوں کے بچے تھے، یعنی ان کے پیچھے وہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کہیں بزنس میں کامیاب ہوتا ہے تو لے کے کہتے ہیں کہ لون تم نے کہاں سے لیا، تمہارے باپ نے کتنا پیسہ دیا، خاندانی پیسہ تھا۔ یہ وہ بچے فاٹا کا، شریگر کا، جھیلم کا ہے، یہ لوور کلاس کے بچے ہیں، یہ $1.5 لاکھ سال کے بنا رہے ہیں۔ تو میں تو صرف آپ کے ذریعے پروپیگیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ٹی از اے گولڈ مائن۔ گھر بیٹھے بیٹھے بچے صرف ویب سائٹ کو لائک کرنے کے پیسے بنا رہے ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں جن لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، 6 مہینے کا یعنی 1 سال کا 2 سال کا بچہ وہ خود پہنچ جاتا ہے ہر جگہ پر، تو یہ وہ کام ویب سائٹس کو لائک کرنا جو 3 سال کا بچہ کر سکتا ہے، اس کے پیسے مل رہے ہیں آج کل۔ تو لہٰذا بے انتہا دنیا، اچھا بعض چیزوں میں پاکستان اپنے اسٹرکچرز دیکھتا ہے، ڈاکٹر بنائیں گے تو اپنے ہسپتال ہونے چاہیے، انجینئرز بنائیں گے تو اپنی انڈسٹری ہونی چاہیے۔ یہ آئی ٹی کی تو کیفیت یہ ہے کہ سیکھ لیا، اسٹرکچرز دوسرے ملک میں بنے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی دکانیں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ دوسرے ملک میں بیچ رہے ہیں چیزیں، تو آئی ٹی از ٹریمینڈس پوٹینشیل۔
میں اب بھی سمجھتا ہوں, کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین از دی اونلی سولوشن آن دا ڈے آف پولنگ. اور بڑا سمپل سا سلوشن ہے. اتنی مرتبہ میں اس کی بات کر چکا ہوں کہ اس کے اندر ووٹ بھی ہے, پیپر بیلٹ بھی ہے اور کاؤنٹ بھی ہے. اور یہ پرانی مشینیں ہیں, یعنی پرانی ٹیکنالوجی ہے, 40-50 سال پرانی ٹیکنالوجی. تو اور یہ کوشش میری ہر حکومت میں رہی, مارشل لا گورنمنٹ کے زمانے میں رہی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے زمانے میں رہی, مسلم لیگ گورنمنٹ کے زمانے میں رہی, اور اب بھی رہی. میرے صرف 2023 سب سے بڑا, اٹس این الیکشن ایئر واٹ ایور, نمبر 1. لہٰذا میں کسی آدمی کو پاکستان میں یہ نہیں محسوس کرتا ہوں کہ وہ یہ کہے کہ جی میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے. پارٹیسپیٹ کرے الیکشنز کے اندر اور اہتمام کرے اس بات کا کہ ایک اچھی گورنمنٹ آئے اور اس گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرے. ایک دوسرے یہ کہ تعلیم پر اپنی اولاد کو فوکس کریں. تیسرے یہ کہ گھر کا جو نظام ہے, جو خوبصورتی پاکستان کے گھر کے ماحول کی ہے, جس کے اندر ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں, جس کے لیے اوورسیز پاکستانیز کے لوگ بے چین رہتے ہیں, وہ مذہب کے لیے پاکستان نہیں آنا چاہتے, وہ خاندانی قدروں کی وجہ سے آتے ہیں. تو ان خاندانی قدروں کو نہیں چھوڑنا, عزتیں کرنی. معاشرے کے اندر جو پڑھ لکھ جائے, جو ایلیٹ بن جائے, پڑھا لکھا میں ایلیٹ سمجھتا ہوں, وہ معاشرے کے سارے لوگوں کو اوپر لے کر چلنے کی نیت کرے. تو پاکستان کے اندر یہی میرا کانفیڈنس ہے کہ علم کی تلاش, رب زدنی علما, انسانوں کی فکر ہے, فراخ دلی اور درگزر. اور اسی کے اندر میں رومی کے ایک اور بات کا آپ سے ذکر کروں, جو ساری خامیاں پاکستان کے اندر ہیں ان کو دور کرنے کے لیے رومی کہتا ہے کہ فراخ دلی اختیار کرو. جیسے دریا گزرتا ہے, ہر چیز کو سراب کرتا ہے, جانوروں کو سراب کرتا ہے, وہ نباتات کو سراب کرتا ہے, انسانوں کو بغیر تفریق کے. تو فراخ دلی میں دریا بن جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے پاکستان اخلاقی اعتبار سے ترقی کرے گا, علم کے اعتبار سے ترقی کرے گا. تو آئی ہیو ویری ہائی ہوپس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان, میرا پاکستان, دنیا میں بے انتہا ترقی کر سکتا ہے.